سامعین، اللہ جل وعلا کے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم محمد مجسم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم سب خطبہ جمعہ کے لیے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری کو کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، آج انشاءاللہ العزیز سابقہ جمعہ کو گزشتہ جمعہ تھا، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر کی بات ہوگی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر اعتبار سے منفرد تعلق تھا۔ کسی اور کا اتنا انفرادیت پر مبنی تعلق نہ تھا جتنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام سے منفرد تعلق تھا۔ محبت کے اعتبار سے بھی منفرد، ادب کے اعتبار سے بھی منفرد تعلق، اور حضور علیہ السلام کے حکم پر عمل کے اعتبار سے بھی ایک منفرد تعلق، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ قربت کے حوالے سے بھی آپ کا ایک انفرادیت پر مبنی تھا۔ یہ جو چار چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، محبت، ادب، قربت اور حضور علیہ السلام کے حکم کی تعمیر، ان چاروں چیزوں پر بات کرتے ہوئے اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے محبت کے حوالے سے ان کا کتنا گہرا تعلق تھا، یہ بات یہ تشریف فرما رہے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، ابتدائی دور کے اندر مکہ مکرمہ میں، جیسا کہ جو احباب سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ابتدائی دور میں بڑی سختی آئی، پہلے بہت سختی تھی اور بڑی مخالفت تھی، حتیٰ کہ مخالفت کا عالم یہ تھا کہ ایک روز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اگر اجازت دے تو میں اعلانیہ اسلام کی تبلیغ کروں۔ مجمع قائم کر لیتے ہیں، ایک محفل سجا لیتے ہیں، حضور میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے لوگوں کو خطاب کرتا ہوں، اور دار ارقم کے اندر اس وقت چھپ چھپ کر تبلیغ کی جاتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرنا شروع کیا، بڑا بلبلہ انگیز خطاب۔ یہ پہلا خطبہ تھا اسلام کی دعوت کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور علیہ السلام کی امت میں سے کسی فرد کا یہ پہلا خطبہ، یعنی آقا علیہ السلام جو سب سے پہلے بانی اسلام ہے، حضور علیہ السلام کی ذات دائی ہیں، دائی کے اول ہیں۔ دائی کا مطلب دعوت دینے والے، دائی کسے کہتے ہیں عربی میں؟ دعوت دینے والے، اسلام کی دعوت دینے والے، جیسے لکھا ہوتا ہے دائی الخیر، خیر کی طرف بلانے والا، دائی کہتے ہیں بلانے والا، دعوت دینے والا، پکارنے والا کہ آؤ میری بات کو سنو۔ تو سب سے پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائی، حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی دائی اسلام ہے امت مسلمہ کے اندر تو وہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس خطاب شروع کیا، کفار نے، وہ لوگ حسد کرنے لگے، کفار جو تھے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد کرنے لگے، جیلس ہونے لگے، اور کافروں نے اس کو پلان کر کے اس مجلس پر حملہ کر دیا، اور ان کا ٹارگٹ کون تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس۔ انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زد و کوب کیا، مارا، بے حرمتی کی آپ کی، حتیٰ کہ عتبہ بن ربیعہ نے نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس نے سیدنا صدیق اکبر
کہ شاید آپ کا وصال ہو گیا ہے، آپ کو چھوڑ کر اس طرح وہ چلے گئے۔ بعد میں آپ کے قبیلہ بنو تیم کے لوگوں کو پتہ چلا، وہ اٹھا کر سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو گھر لے آئے، گھر لائے، انتظار کرتے رہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کب ہوش میں آتے۔ اس انتظار میں اور پھر جا کر انہیں شک ہوا کہ ممکن ہے ان کا وصال ہی نہ ہو گیا، جا کر انہوں نے غلاف کعبہ کو تھام کر یہ عہد کیا اور یہ اعلان کیا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو ہم عتبہ بن شیبہ سے بڑا سخت انتقام دیں گے۔ انتقام کی آوازیں آنے لگی، انتقام ہوگا، یہ آوازیں آنے لگی۔ جب گھر آئے، شام کا وقت ہو گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوش نہیں آیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام کی خاطر ہم فضیلتوں کو تو بیان کرتے ہیں، قربانیوں کو بھی بیان کریں کہ کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شام کو جا کے آپ کے مبارک ہونٹوں پہ تھوڑی سی جنبش آئی، سمجھ گئے کہ آپ کو ہوش آ رہا۔ اب کیا ہے، والد یہ سمجھ رہے کہ شاید میرا بیٹا ابو بکر میرا نام لے گا، والدہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ابو بکر میرا نام لے گا یا کسی اور خاندان کے فرد کا نام لے گا۔ لیکن سارے دن کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا ہے، وہ پروانہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا لفظ کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں بتاؤ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال، حضور کس حال میں ہے، آقا علیہ السلام کہاں پر ہے۔ اس پر خاندان کے لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جن کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے، تم ابھی تک انہیں کا نام لے رہے ہو۔ ہم سمجھتے شاید ماں کو بلائے گا، باپ کو بلائے گا، یا پانی مانگے گا، کچھ کھانے کی چیز مانگے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بس ایک لفظ بولے، این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کے رہے، مجھے حضور کا دیدار دیا جائے۔ اس پر آپ نے فرمایا، ام جمیل کو اپنے والدہ کو فرمایا کہ آپ بتایا کہ ام جمیل کے پاس جائے، کوئی خاتون تھی جو اوائل دور میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ام جمیل کو خبر ہو گیا ہے، ماں ان کے پاس جا کے پوچھ کے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر، یا ان کو ساتھ لے کر ام جمیل کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ گئی، ان کو لے کر آپ کے پاس آئیں اور ام جمیل سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اشاروں میں پوچھا اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اے ام جمیل، اگرچہ میری ماں کافرہ ہے، سامنے کھڑی ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میری ماں رسول پاک کے بارے میں کسی اور کو نہیں بتائے گا، بس تو بتا کہ حضور کدھر ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام دار ارقم میں خیریت سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نیم بے ہوشی کے عالم میں، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، کچھ کر کہتے ہیں بس مجھے رسول پاک کے پاس ہو۔ میں آپ کو ابتدائی دور کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام جمیل آپ کی والدہ نے پکڑا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ میں لائے اور حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زخمی ہیں، خون آلود ہیں، آپ کے کپڑے خون آلود۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بازو پھیلا دیے اور آقا علیہ السلام کو ابو بکر آپ میرے گلے لگ جا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس کے آنسو رو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا شخص ہے جس نے اسلام کی خاطر دعوت بھی دی ہے اور تکلیف بھی اٹھائی، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس وقت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میری ماں کافرہ ام الخیر سلمہ کافرہ ہے، لیکن حضور میری خدمت کر رہی ہے، میری تیمارداری کر رہی ہے، میرے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتی ہے، میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ان کو کلمہ پڑھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ہاتھ اٹھائے کہ یا رب العالمین ان کو قبول اسلام کی اس کی والدہ کو قبول اسلام کی توفیق عطا فرما۔ بس یہ دعا کرنے کی دیر تھی کہ آپ کی والدہ مائدہ نے اسی وقت کلمہ پڑھ کے وہ دائرہ اسلام میں داخل۔
یہ پہلا واقعہ آپ کی محبت کا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آقا علیہ السلام کے ساتھ بعد ازاں ادب کا عالم کیا ہے، میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائیں، سب سنتے ہیں۔ ادب کا عالم، ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کے پاس قبیلہ بنی عوف کی آپس میں صلح کروانے کے لیے، ان کے قبیلے کا کوئی معاملہ تھا، اس معاملے کو نمٹانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پیچھے سے نماز کا ٹائم ہو گیا۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ آخری وقت میں کچھ اشارے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے، اس سے پہلے بھی اشارات موجود، حتیٰ کہ کوئی شخص آتا، ایک خاتون آئی، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں کام کے لیے حاضر ہوئی، آقا علیہ السلام میں کل آنا۔ اس نے عرض کیا حضور اگر کل آپ نہ ہوں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ابو بکر سے ملو۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ آخری وقت میں صرف اشارے دیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ساری سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیجیے۔ اب اسی پر آپ کو بڑی پیاری بات بتانے لگا۔ ایک شخص حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آ کر خبر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے نے اپنی گائے پر بہت زیادہ بوجھ لادا ہوا اور گائے کو اللہ پاک نے انسانی زبان عطا کی۔ گائے نے پیچھے مڑ کر یہ کہا کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کی گئی کہ تم مجھ پر اتنا بوجھ لا دے۔ اب حضور علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچائی گئی، حضرت ابو ہریرہ یہ بات بتا رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا میں ابو بکر اور عمر اس بات پر ایمان لاؤں۔ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں ہے، میں آپ کو تعلق کی بات بتا رہا ہوں، میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس بات پر ایمان لا۔ پھر اسی طرح ایک روز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر خبر دی کہ ایک بھیڑیا تھا کسی کی بکری کو اٹھا کر لے گیا، اور وہ چرواہا جو ہے اس نے جا کر بھیڑیے سے وہ بکری چرائی، واپس کی، چھین لی اس نے۔ اس کے بعد اس بھیڑیے نے کہا اس دن مجھ سے کیسے تو چھڑائے گا جب ہر طرف درندے ہی درندے ہوں، اس دن کیسے چھڑا لو گے؟ جب یہ بات اس بھیڑیے نے بات کی چرواہے کو انسانی زبان میں بات کی، یہ بات حضور علیہ السلام کی طرف پہنچائی گئی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر اس بات پر ایمان لاؤں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیخین کے ساتھ، شیخین کہا جاتا ہے عربی زبان میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین، امت کی بزرگ ترین ہستیاں شیخین کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو اسی کے ساتھ اسی چیپٹر کے اندر ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ ایک بھیڑیے نے اسی طرح کلام کیا اور لوگوں نے کہا کہ تم کلام کر رہے ہیں، دیکھو بھیڑیا کلام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں اس سے بھی عجیب تر بات بتاتا ہوں کہ مکہ کے اندر ایک نبی تشریف لایا ہے جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے کسی قبیلے کی صلح کروانے کے لیے، تو صحابہ کرام نے نماز کا وقت ہو گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ مصلی پر کھڑے ہو جائیں، آپ امامت کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی، اللہ اکبر۔ اسی دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بخاری شریف کے حدیث بخاری اور آقا علیہ السلام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے، کسی اور کو نہیں، یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آقا علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے آگے تشریف لے آئے۔ جب آگے تشریف لائے ہیں تو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارنے شروع ایسے صحابہ کرام نے پوری مسجد میں ایسے ہونے لگا، کیوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو پتہ چل جائے کہ اس مصلی والے رسول پاک تشریف لے آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ لیکن قربان جائے میں آپ کو بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں،
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت پر قربان ہوئے. جب آقا علیہ السلام پہلی صف میں تشریف لائے، اللہ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابوبکر آج تم امامت کرواؤ، مصطفیٰ تیرے پیچھے نماز پڑھو. یہ شان ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا. یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے مسلح کھول دیا اور کیا. یہ حدیث بخاری. اور پھر آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی. پھر حضور علیہ السلام نے جب نماز مکمل کر حضور علیہ السلام نے مخاطب فرمایا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یا ابا بکر ما منعک اذ امرتک، اے ابو بکر تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ آپ نماز پڑھاتے رہو، آپ کو کس چیز نے روک دیا، آپ واپس کیوں آئے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہی بات کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا ہے. لیکن بعد ازاں کیا ہوا؟ ما کانا ابن ابی قحافہ بین یدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے سوچا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کہ وہ مصطفیٰ کے آگے کھڑے ہو جائیں. میں نے ادب کی وجہ سے، ادب کی بات آپ میں نے ادب کی وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح چھوڑ دیا اور پیچھے آ گیا. یہ ادب کی بات ہے، حضور علیہ السلام سے ادب کا. اب تیسری بات، حکم کی تعمیل کا عالم کیا تھا. کہ آپ پوری سیرت کو دیکھیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی انفرادیت ہے، کسی اور کے اندر وہ انفرادیت نہیں پائی جاتی. حکم کی تعمیل کا عالم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ٹھان لی کہ آج میں اتنا خرچ کروں گا کہ سب پر سب تک لے جاؤں گا. ابو بکر بھی مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے آدھا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لا پیش کر دیا اور آدھا مال میں گھر والوں کے لیے دیا. اور کہتے ہیں میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ آج میں ابو بکر پر سبقت لے لیا، لیکن بعد میں کیا دیکھتا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سارے کا سارا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لیا. یہ بڑی بات ہے، یہ خصوصیات ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں ایکسیپشنل کیس، یہ مستثنیات ہیں، یہ ہر ایک ایسا نہیں کر سکتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، ما بقیتا لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ یہ نہیں پوچھا لے کر کے آئے، یہ بڑی خیال کے خاص بات. یہ نہیں پوچھا لے کر کے، یہ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. وہ کیا عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کا لباس تک جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. خود ایک پھٹی پرانی بوریے کی چادر لپیٹ کر اور کھجور کے کانٹوں کے ساتھ اس کو سی کر میں آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں. رہ گئے گھر والے، اب کہے تو لہم اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آ. اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس قربانی پر جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ پر سلام بھیجا، ان اللہ یقرؤک علیک السلام، اللہ نے آپ پر سلام بھیجا اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجا. حضور یہ بتائیں کہ آج بڑی پیاری بات، آج ابوبکر اس لباس میں کیوں بیٹھے؟ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے. مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ آج ابوبکر اس لباس میں کیوں ہے، اس بوریے کی چادر میں کیوں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل دیکھتا نہیں ہے کہ ابوبکر نے اپنا سارا مال رب کی رضا کے لیے قربان کر دیا. جبرائیل علیہ السلام نے اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں، اللہ نے قدسیان فلک کو بھی وہی لباس پہنا دیا ہے جو ابو بکر نے پہنا تھا. اور اللہ پاک نے پوچھا ہے
یا ابا بکر حل انت راض عن ربک، اے ابو بکر کیا یہ سب کچھ تو قربان کر کے اپنے رب سے راضی بھی ہو یا راضی نہیں ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آ گئے ہیں اور جھومتے ہوئے کہتے ہیں انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ میں تو سوچتا ہوں یہ قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا، وہ مالک یہ حکم کی تعمیل کا عالم۔ اب تیسرا حضور علیہ چوتھی بات قربت اور میت کا عالم کیا ہے؟ اب یہ سن لیجیے، اس میں خاص محبت کی باتیں سارے ہم تو محبت کا پیغام دیتے ہیں، تو خاص طور پہ آج میں آپ کو یہ بات بھی ایک محفل میں پچھلے دنوں یہ بات کی تھی لیکن جمعہ کے خطاب میں نہیں ہوئی، یہ آپ کو بتا بڑی پیاری بات ہے۔ جیسے اللہ کے قرآن حکیم میں فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اللہ سے اچھا اور اس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رنگ، تو دنیا کے رنگ کیا لیتے ہو؟ اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو اور باقی ہیبٹس کو چھوڑ دو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کی بارگاہ میں عرض کریں بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس رنگ میں رنگے جاؤ۔ جب انسان اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا، اللہ کے قریب ہوتا، تو حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام نے نیریٹ فرمایا، آقا علیہ السلام نے اس کو روایت کیا۔ حدیث نبی وہ ہوتی ہے جو صحابی روایت کرے، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ کا ارشاد ہو، رسول پاک خود راوی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، فرمایا کہ ایک بندہ عبادت کرتا کرتا میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے حتی احببتہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرنے لگا۔ اب محبت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ قربت کا عالم کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کنت یدہ الذی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے۔ کنت قدمہ الذی یمشی بہا، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ کنت لسان الذی، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ کنت فؤاد الذی یراد بہا، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایک شخص جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اسے محبت کر کے اپنا یہ قرب عطا کر دیتا ہوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں کیا قرب ملا؟ یہ قرب کی بات ہو رہی ہے، پھر آپ کو بتاتا ہوں سیدنا صدیق اکبر کا قرب کیسا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا قرب نصیب ہوا۔ اللہ پاک نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خلق عظیم کے مرتبے پر فائز فرما دیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صحابی نے عرض کیا اما جان یہ بتائیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو بڑی پیاری بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرمائی، فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو سارا قرآن مصطفیٰ کا اخلاق، الحمد سے لے کے والناس تک سارے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، سارا قرآن آقا علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ اور قرآن اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ نے اپنی صفتوں کا رنگ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ پر چڑھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح آگے بڑھے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر رسول پاک نے کیسا رنگ چڑھایا، یہ ذرا سننے والی بات۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں خدمات سر انجام دے رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن 3 راتیں غار ثور کے اندر آقا علیہ السلام کی خدمت کی ہے اور سانپ سے بھی دشوار لیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان قربان کر رہے، حالانکہ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ حالت نماز میں ہیں، آپ کے سامنے سانپ گر جائے تو آپ نماز توڑ دو اپنی جان بچانے کی خاطر، کیونکہ جان بچ گئی نماز پھر پڑھ لیں گے۔ یہ ہے مسئلہ۔ اسی طرح مسئلہ ہے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے قریب سے
کوئی نابینا شخص گزر رہا ہے اور آگے کنواں ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ اس بندے کو بیچارے کو کنویں کا پتہ نہیں ہے اور وہ کنویں میں گر سکتا ہے، آپ اپنی نماز توڑ کر اس شخص کو بچا لیجیے۔ اس سے بھی آگے سن لیں، اگر آپ کا کوئی مال پڑا ہے، آپ کے پاس کوئی زیادہ مالیت کی چیز پڑی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز کوئی بندہ چرا لے گا اور چرا کے بھاگ رہا ہے، چور جو ہے وہ، آپ چور کو پکڑنے کے لیے اپنی نماز توڑ کر چور کو پکڑنے کے لیے آپ جدوجہد کریں، یہ شرعی حکم ہے، شرعی حکم۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جان بچا لے، شریعت یہ کہہ رہی ہے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان کو پتہ ہے سوراخ کے آگے آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی گود بچھا دی ہے، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے آرام مبارک میں خلل آنے نہیں دیا اور شام سے ڈسواتے چلے گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ابوبکر کیا ماجرا ہے، پریشان کیوں ہو؟ اس وقت بتایا تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، شام کا سارا زہر ختم ہو گیا۔ اس موقع پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سخت پیاس لگی، غار ثور کے حوالے سے، طبرانی کی حدیث ہے، طبرانی معجم الطبرانی اس کو عربی میں کہتے ہیں، معجم الطبرانی۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیاس کی بات کی، حضور علیہ السلام نے ابوبکر آگے چلے، ادخل بالغار، غار کے اندر چلے جاؤ۔ اندر گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشروب پیا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ کیسے ہوا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، اللہ نے جنت کی ایک نہر کا کنیکشن غار ثور میں دے دیا، اور ابوبکر تو نے جنت کے اس مقام پر غار ثور میں، جانے کرام جب آپ جاتے ہیں آپ زیارت کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نے غار ثور میں اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خدمت کی ہے کہ اگر کوئی شخص 70 نبیوں کے برابر بھی عمل کرے، سننے والی بات ہے، لیکن اس کے دل میں اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بغض اگر تھوڑا سا بغض بھی اس کے دل میں آ گیا تو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ مقام ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس موقع پر آقا علیہ السلام، یہ لاجپال گھرانوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی عرصے سے خدمت کرتا رہے پھر اس کو عطا کرتے، پھر اس پر کرم ہوتا ہے، لاجپالی کرتے ہیں، بڑی خاص بات ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت ربیعہ بن کعب جو تہجد کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے ہیں، آقا علیہ السلام میں سل ربیعہ آج مانگ، کیا مانگتا؟ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میرے آقا جو نوکری اور چاکری مجھے یہاں دے رکھی ہے، یہ نوکری مجھے جنت میں بھی عطا ہو۔ آقا علیہ السلام نے فضا کا، یہ تو ہو گیا، فضا کا مطلب یہ تو ہو گیا، آوا غیرہ ذالکا، ربیعہ کچھ اور بھی مانگ لو، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لو۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، بقول اقبال، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ یہ لاجپال گھرانے کرم کرتے ہیں، جیسے اور پھر جب کرم ہوتا ہے پھر اپنا رنگ چڑھا لیں، جیسے کوئی کہہ دے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ باقی باللہ نے فرمایا اپنے نان بھائی سے، روٹیاں لگانے والے سے فرمایا، وہ عرصہ ہو گیا تو ہماری خدمت کر رہا ہے، آج مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور مجھ پر اپنا رنگ چڑھا دے، مجھے اپنے جیسا۔ خواجہ باقی باللہ سے نان بھائی نے کہا حضور مینوں اپنے ورگا کر لو، تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا بازو پکڑ کر اسے حجرے میں لے گئے اور اسے فرمایا آ ہمارے گلے لگے۔
سے گلے لگایا. اس کو تصوف اور روحانیت کی زبان میں کہتے ہیں توجہ اتحادی کرنا. توجہ اتحادی کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کا فیض ظاہر کو دے دیا جائے, باطن کا فیض باطن کو دے دیا جائے, باہر کو رنگ دے, اندر کو رنگ دے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نان بھائی روٹیاں لگانے والے کو گلے لگایا اور اس پر توجہ اتحادی کر دی. جب حجرے سے باہر نکلے کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا کہ باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے. صرف فرق اتنا تھا کہ باقی باللہ ہوش میں تھے اور نان بھائی کے ہوش میں ہوئے. یہ فرق کہتے مانگنا بھی حصہ بقدر نسخہ, اپنی کیپیسٹی کے مطابق چاہیے. ادھر غار ثور میں یہ بات ہے. آخری بات حضور علیہ السلام سے تعلق کی بات بتا, قربت کی بات بتا. غار ثور میں رسول پاک صاحب رولا وجہ تخلیق کائنات سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توجہ اتحادی فرما دی. توجہ اتحادی فرما دی تھی. حضور علیہ السلام نے اپنے ظاہر کا فیض ابو بکر کے ظاہر کو عطا فرما دیا, اپنے باطن کا فیض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے باطن کو عطا فرما دیا. ترمذی کی حدیث ہے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام فرمایا مجھ پر جو وحی نازل ہوئی میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں نچوڑ دیا. اللہ اکبر, یہ شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جب اتنا فیض ملا اب غار ثور میں یہ حضور علیہ السلام کی معیت صحبت تعلق. اب ہجرت کا سفر پھر شروع ہوا. جب مدینہ طیبہ پہنچے اب رنگ بھی بدل چکا تھا, اب توجہ اتحادی ہو چکی تھی. مدینہ طیبہ میں سب لوگوں نے تو سرکار کو پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا, آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں کی ہوئی تھی. جب یہ دونوں ہستیاں مدینہ کے اندر انٹر ہو رہی تھیں اور مدینہ کی بچیاں دف بجا کر مصطفیٰ کا استقبال کر رہی تھی, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا, کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہو گیا. بوڑھے بچے مرد عورتیں حضور کا استقبال کر رہے, لیکن دیکھا نہیں ہوا. بڑی خاص بات, کچھ لوگ بھاگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھاگے, کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی طرف. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام نے خاص کرم کر دیا, ادھر مجھ پر خاص رنگ چڑھا ہوا ہے. اس وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور آپ تشریف رکھیں, اور یہ غلام چادر تان کر اوپر کھڑا ہو جاتا اور لوگ جو آ رہے تھے آپ کی طرف ان کو فرمانے لگے ٹھہرو ٹھہرو, یہ جو کھڑا ہے یہ تو غلام ہے, یہ جو تشریف فرما ہے یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غربت کا عالم تھا, حتیٰ کہ آپ کی ایج, آپ کی عمر مبارک تھی, حضور علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 63 برس اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 برس. اور جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب مجھے دفنانا چاہو, میرا جنازہ ہو جائے, تو میری 4 پائی کو حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کے سامنے رکھ دینا. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس کو بیان کیا, کہتے جب یہ جا کے 4 پائی رکھ دینا, حجرہ مبارک کا دروازہ بند ہوگا, صرف ایک جملہ کہنا. صحابہ کرام سے کیا جملہ کہنا؟ جملہ ہے کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور آپ کا غار والا ساتھی آ گیا. اور کوئی بات نہیں کرنی, بس یہ کہنا ہے کہ آقا آپ کا بس اس غار میں کچھ راز تھا, آپ کا غار والا ساتھی آ گیا ہے. اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں, اور اگر خود نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. سمجھ لینا کہ اجازت نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہو گیا اور 4 پائی کو حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے رکھ کر یہ التجا کی جانے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غار والا ساتھی آ گیا. بس اتنی التجا کرنے کی دیر تھی کہ حجرہ مبارک روضہ مبارک کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب, حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے, دوست کو دوست کے ساتھ ملا دیا
کیا جائے. وہی ابو بکر جو غار میں بھی ساتھ تھے اب مزار میں بھی ساتھ. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر انور کو کھولا جائے گا, اس کے بعد میرے ابو بکر کی قبر کو کھولا جائے گا, اور جنت میں بھی یہ میرے ساتھ ہی داخل ہوں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربت کا درس دیا ہے دوستان محترم. اور یہ قربت کیسے ملتی ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا طریقہ ہمیں ارشاد فرما دیا ہے. بات پر ختم کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ جن کے اخلاق اچھے ہیں, اور دوسرے وہ جو کثرت سے مجھ پر درود و سلام کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اخلاق بھی ہم اچھے کر لیں. ہم چاہتے ہیں ہماری مسجد کا, ہمارے مدرسے کا ماحول بڑا پیارا ہو جائے. ہم سب آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہیں, پیار سے محبت کے ساتھ رہیں. پھر دیکھیں اللہ پاک کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.